اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کا نیا درس جو اردو میں ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آج کے درس کی بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد نئے الفاظ کا معنی بتاؤں گا اور پھر اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ پیارے بچوں، آپ کتاب سامنے رکھو اور غور سے ایسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کے سبق کی بلند خوانی ہوئی۔ اب ہم نئے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدس کے معنی ہے پاک، مفکر کے معنی ہے فکر مند، عالم، اولیاء ولی کی جمع ہے، احترام عزت کو کہتے ہیں، مذاہب مذہب کی جمع، عظمت کے معنی ہے بڑائی، تسلیم کے معنی ہے ماننا، بے خبری کے معنی ہے انجانا۔ اس طرح سے باطنی کے معنی ہے اندرونی، علوم کے معنی ہے علم کی جمع، آگاہی کے معنی ہے جانکاری، رہنمائی کے معنی ہے گائیڈنس، راستہ دکھانا، تربیت کے معنی ہے سکھانا، تجربات کے معنی ہے تجربہ جو ہے اس کی جمع ہے تجربات، استفادہ کے معنی ہے فائدہ، مستفید کے معنی بھی ہے فائدہ، شہرت کے معنی ہے مشہوری۔ اسی طرح سے اساتذہ جو ہے یہ استاد واحد ہے، اساتذہ جمع ہے۔ طے کرنا کے معنی ہے حاصل کرنا، یہ منزل پر پہنچنا۔ مسرت کے معنی ہے خوشی۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ تھے۔ تو اب ہم آج کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ استاد جو ہے اس کا پیشہ بہت ہی مقدس ہے، پاک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں، پرہیزگاروں، مفکروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت پر زبردست زور دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ استاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے،
ایک فلاسفر جس کا نام جان دیوی ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد جو ہے، اگر مجھے کہا جائے کہ آپ استاد کے سامنے سجدہ کرو گے کہ خدا کے سامنے سجدہ کرو گے، وہ کہتا ہے کہ میں استاد کے سامنے سجدہ کروں گا، کیونکہ استاد نے ہی مجھے خدا سے نزدیک کر دیا ہے، یعنی کہ مجھے بتایا ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیا ہے، یعنی کہ وہ استاد کو اتنی عزت دیتا ہے۔ دنیا کی تاریکیاں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی یہ ترقی کا راز علم میں مضمر ہے، اور علم جو ہے وہ ایک استاد کی جانب سے ہی بچوں کو ملتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو ہمیشہ اپنے استاد کی، جو اپنے اساتذہ کی رہبری میں رہ کر بلندیوں کو، اونچائیوں کو چھوئے۔ استاد کے بغیر کوئی بھی کام ناممکن ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، آپ جس فیلڈ میں جاتے ہو وہاں ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں استاد کا احترام ہونا چاہیے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں استاد کا احترام ہوتا ہے وہ کامیابی سے ہمیشہ ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکر جو ہیں، مثلا افلاطون جس کو ہم انگریزی میں پلیٹو کہتے ہیں، اس طرح سے ارسطو جس کو ہم انگریزی میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں، اس طرح سے ابو علی سینا جو ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے، غالب ہے، ولیم شیکسپیئر ہے، رابندر ناتھ ٹیگور ہے، اس طرح سے امام بخاری ہے جس نے بخاری شریف جو احادیث کی ایک ضخیم کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، اس طرح سے مولانا رومی جو فارسی کا ایک مشہور شاعر تھا جس نے مثنوی مولانا روم لکھی ہے، تو وہ بھی انہوں نے بھی اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اساتذہ کا احترام کیا انہوں نے ہمیشہ زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر سفر میں کامیابی حاصل کی۔ پیارے بچوں، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو، آپ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آج سے ہی اپنے اساتذہ کا احترام کرو، آج سے سیکھو کہ استاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ استاد کہا جاتا ہے کہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے، استاد کی مار جو ہوتی ہے، وہ مار نہیں ہے، وہ بلکہ وہ آپ کے لیے ایک سنوار ہے، یعنی کہ اس سے آپ کی زندگی بنتی ہے، وہ آپ کو زندگی کا صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی بھرپور عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج یہ درس جو ہم نے پڑھا، کل اس درس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کے اس درس کو آپ 2 بار 3 بار کتاب سے اونچی آواز میں پڑھیں۔ میں چند الفاظ آپ کو دیتا ہوں، چند سوالات پوچھتا ہوں، تو ان سوالات کے مجھے جواب دیجیے۔ خدا حافظ۔